اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کے اس نئے لیسن میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا نیا لیسن ہے اے پولر ایکسپلورر پارٹ 4 اردو ٹرانسلیشن۔ اس کے جو 3 پارٹس ہیں وہ پہلے سے ہی میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اور اگر آپ کو وہ نہیں ملے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں اسی کے لنکس موجود ہیں، اس پہ کلک کر کے آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان سے آسان ترجمہ فراہم کر سکوں، اور اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو یا کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کمنٹس باکس میں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ حاصل کر سکیں میرے ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ آپ کے لائک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ اب ٹائم کیے ضائع کیے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Two of the boys and I were standing on the deck when one of them exclaimed, "There is caribou." ایک روز لڑکوں میں سے 2 اور میں عرشے پر، یعنی ایمنڈسن اور اس کے جو 2 ساتھی تھے وہ جہاز کے تختے پر کھڑے تھے، جب ان میں سے یعنی دونوں میں سے ایک نے بے ساختہ کہا، وہ ایک قطبی ہرن ہے۔ انہوں نے ایک قطبی ہرن دیکھا تھا۔ He pointed to small black object just on the skyline of one of the encircling hills. یعنی انہوں نے اس ہرن کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ انہوں نے ارد گرد پھیلی ہوئی پہاڑیوں میں سے ایک افق پر نظر آتی ہوئی ایک چھوٹی سی سیاہ چیز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یعنی ان کو وہ صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس سیاہ چیز کے ذریعے انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ قطبی ہرن ہے، تو انہوں نے اس کو دیکھا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ قطبی ہرن ہے۔ The other man، جو دوسرا شخص تھا، who had the best vision of the 3، جو ان تینوں میں سے اچھی نظر رکھنے والا تھا، looked steadfastly at the black object for a moment and then turned to his companion and said، وہ ایک لمحے کے لیے مسلسل اس کو گھورتا رہا اور پھر کیا کیا، اس نے اپنی سطح کی طرف مڑا اور بولا، یعنی جو اس نے دیکھا وہ بولنے کے لیے وہ اپنے ساتھی کی طرف مڑا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ That caribou walks on 2 legs، یعنی انہیں جو اندازہ لگایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قطبی ہرن ہے لیکن یہ 2 ٹانگوں پر چل رہا ہے۔ Sure enough, close scrutiny confirmed his quick perception that this was not a caribou but an Eskimo۔ یعنی اس کی اس وقت جو یہ بات تھی، بعد میں یہ سچ ثابت ہوئی کہ یہ جو تھی وہ 2 ٹانگوں پہ چلنے والی کیا قطبی ہرن نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، ایک اسکیمو باشندہ تھا جو 2 ٹانگوں پہ چل رہا تھا۔ Some other 2-legged caribous joined the first until 5 figures were outlined against the sky۔ یعنی جب وہ دور تھے، اس کالی جو چیز انہوں نے دیکھی تھی اور مزید 2 ٹانگوں والی قطبی ہرن، یعنی وہ جو چیزیں ان کو نظر آ رہی تھی وہ اور لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے، یہاں تک آسمان کے پس منظر میں 5 ہیولے نظر آنے لگے۔ یعنی وہ آؤٹ لائن ایسے نظر آیا، بالکل خالی جگہ نظر آنے شروع ہو گئی اور لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ Then they advanced toward us in a body، پھر ایک ساتھ ہی ہماری طرف وہ آگے بڑھے۔ I sent the 2 boys for their rifles and then the 3 of us advanced to meet him۔ میں نے کیا کیا، یعنی ایمنڈسن نے دونوں لڑکوں کو ان کی رائفل لانے بھیج دیا، اور پھر ایمنڈسن اور یعنی یہ تینوں 2 ساتھی سمیت آگے ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھے، یعنی وہ ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھی۔ پڑھا رہ گیا ہے، یہ پڑھا نہیں ہے، بڑے ہیں۔ I was in the lead and behind me came my little army of 2۔ میں آگے آگے تھا اور میرے پیچھے پیچھے، یعنی ان کے جو 2 ساتھی تھے، یہی اس کی چھوٹی سی آرمی تھی، وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی، یعنی وہ پیچھے اس کا پیچھے تھی، اور وہ ایمنڈسن خود آگے بڑھے، ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھے، اور اس کے جو ساتھی تھے وہ اس کے پیچھے آ رہے تھے، یہی اس کی بڑی فوج تھی۔ As the Eskimos neared us، جب اسکیمو جو تھے وہ نزدیک آئے تو ہم جو we could see، تو ہم نے دیکھا they were all armed with bows and arrows،
تو وہ یہ جو سارے تھے وہ تیروں اور کمانوں سے مسلح تھے، یعنی وہ تیروں اور کمانوں سے لیس تھے، ان کے پاس ساز و سامان موجود تھا، یہ ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے، ایمنڈسن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ایک سوچا کہ اب کیا کیا جائے. دس began to look like a ticklish situation. We had no way of knowing whether their intentions were friendly or hostile. صورتحال بہت نازک تھی، ہونے لگی تھی، اور انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس یہ جاننے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ ان کے ارادے دوستانہ ہیں یا معادانہ، یعنی یہ ان کو یرغمال بنائیں گے یا ان کے ساتھ دوستی کریں گے. لیکن بہت نازک صورتحال تھی. Certainly they were equipped for war. وہ یقیناً جنگ کے لیے مسلح تھے، کیونکہ ان کے پاس تیر کمان سب کچھ موجود تھا اور جنگ کے لیے آئے تھے. However, there was nothing to do but meet them face to face. اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان سے بالمشافہ ملے، بلکہ ان سے کوئی اس کی آپشن تھا، یا تو مقابلہ کریں گے یا جو بھی ہوگا بس آمنا سامنا ہی رہے گا، کیونکہ کوئی آپشن نہیں تھا. The two parties proceeded to within about 15 paces and then halted. دونوں ٹولیاں یعنی ایمنڈسنس اور اسکیمو جب وہ ایک دوسرے کے قریب پہنچے اور ان کے درمیان صرف 15 قدموں کا فاصلہ رہ گیا تو کیا ہوا، وہ رک گئے، وہ بھی رکے اور ایمنڈسن بھی رکے ایک دوسرے کے سامنا کرتے ہوئے. تو دونوں پارٹیاں رک گئیں، دونوں ٹولیاں یا دونوں پارٹیاں وہ رک گئیں. I then turned to my army. پھر میں اپنی فوج کی طرف مڑا، یعنی اپنی فوج کی طرف دیکھا. اینڈ انسٹرکٹڈ اور حکم دیا یعنی ہدایت دی، دم ان کو، ostentiously to throw their rifles on the ground. کہ دکھاوے کے طور پر کیا کریں، ostentiously یعنی دکھاوے کے طور پر وہ اپنی ریپلیں زمین پر پھینکے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، اب دوستی کرنا چاہتے ہیں. I then turned to Eskimos. اور پھر میں نے اسکیمو کی طرف مڑا. their leader جو ان کا لیڈر تھا، seeing this specific move وہ کیا کہ ہماری یہ جو حرکت تھی وہ دیکھ رہے تھے. imitated it by turning to his followers and uttering a command. انہوں نے بھی کیا کیا، امیٹیٹڈ ان کی نقل اتارنا یعنی ان کی نکالی کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے کیا کیا، انہوں نے بھی اپنے اس کو ہدایت دی. they obeyed by throwing their bows and arrows on the ground. انہوں نے بھی اپنے جو لیڈر تھے، اسکیمو کا جو لیڈر تھا، ان کی ہدایت کو قبول کیا یعنی ان کی اطاعت کی، اور کیا کیا، اپنے کمانیں اور تیریں یعنی ان کے پاس جو تیر ساز و سامان تھا، اسلحہ تھا، وہ انہوں نے زمین پر پھینک کر اس کی اطاعت کی، یعنی اپنے لیڈر کی بات کو مان لیا. اس نے ہدایت کی تھی نا تو اس نے اس کو مان لیا. I was unarmed and advanced toward them. میں غیر مسلح تھا کیونکہ انہوں نے ریپل پھینک دیے تھے، تو ایمنڈسن بھی غیر مسلح تھا اور کیا کیا، اس نے آگے بڑھا اسکیمو کی طرف. The Eskimo leader also come out alone. تو وہ بھی اکیلا آگے بڑھا، جن کے درمیان میں 15 قدموں کا فاصلہ تھا، تو ایمنڈسن بھی بغیر اسلحے کے آگے بڑھا اور اسکیمو کا جو قائد تھا وہ بھی بغیر اسلحے کا آگے بڑھا. It is a remarkable how accurately two men can communicate who do not speak word of a common language. یہ بات بہت عجیب تھی کہ کیسے دو آدمی ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں جو کسی مشترکہ زبان کا ایک لفظ بھی نہیں بولتے، یا نہ وہ کس کی زبان سمجھ رہا تھا اور نہ یہ اس کی زبان سمجھ رہا تھا، نہ ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھتے ہوئے وہ کیسے معلومات کا تبادلہ کریں گے. اینڈ whose whole experience of life seems utterly separated from each other. اور جن کی جو پوری زندگی تھی یہ ایک دوسرے سے پوری طرح الگ کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کی اور اس کی زندگی میں فرق ہے، نہ وہ ان کی رہن سہن کا پتہ ہے اور نہ اس کی. لیکن جو کچھ اشارے ہوتے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے سمجھانے میں مدد دیتے ہیں، جو اشاروں کی زبان ہوتی ہیں، وہ
بہت قیمتی ہوتی ہیں، وہ کسی جگہ پہ بھی کام آ سکتی ہیں۔ ایکسپریشنز آف دا فیکٹ یعنی چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں، نوٹس اینڈ شیک آف دا ہیڈ سر کی جو اثبات ہو، جو سر ہلانا ہوتا ہے، یا نفی میں جنبش ہوتی ہے، یا مثبت میں یا پلس میں یا مائنس میں۔ گیسچرز اینڈ ٹرنس آف دا وائس کنوے میننگس ود اسٹونشنگ ایکوریسی یہ جو اشارے ہوتے ہیں اور آواز کا جو لفظ و لہجہ مفہوم کو حیران کن درستی کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ تو یہ بات، یہ جو گیسچرز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سر ہلانا ہوتا ہے، تو اسی سے وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں۔ بائی دیز مینس ان ذرائع کے بدولت، یعنی اس گیسچرز کی وجہ سے، آئی کوئکلی کنونس دا اسکیمو لیڈر یعنی اس اشاروں کی زبان کی وجہ سے ہم نے اس کو کنونس کیا، اسکیمو کو کنونس کیا، آئی وش ٹو بی ہز فرینڈ میں اس کا دوست بننا چاہتا ہوں، اینڈ ہی ریسیپروکیٹڈ مائی وش اور اس نے میری خواہش کا مثبت جواب دیا، یعنی اشاروں کی زبان میں اس نے اس کو مثبت جواب دیا۔ سون وی ور آل فرینڈلی اینڈ آئی انوائٹڈ دیم ڈاؤن ٹو آور شپ جلد ہی اس اشاروں کی وجہ سے، یعنی اسی زبان کی وجہ سے ہم سب میں دوستی ہو گئی، یعنی وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے، اور میں نے یعنی ایمنڈسن نے انہیں اپنے جہاز میں آنے کی دعوت دی۔ یہ جو گیسچرز تھے، یہ جو اشاروں کی زبان تھی، اسی نے اس کو دوست بنا دیا۔ ان جون 1928 aged 55 Amundsen was traveling in a plane on a rescue mission when it disappeared۔ جون 1928 میں 55 سال کی عمر میں ایمنڈسن کسی کو بچانے کی مشن پر ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ یہ خود بھی غائب ہو گئے، یعنی کسی کو بچانے کے لیے گئے تھے، وہ خود بھی غائب ہو گئے۔ تو یہ اس کا ٹرانسلیشن تھا جو اس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ ایمنڈسن اینڈ دا ریسٹ آف دا کریو ور نیور سین اگین۔ ایمنڈسن اور اس کا جو عملہ تھا ابھی تک کسی کو دکھائی نہیں دیا ہے، یعنی ابھی تک وہ لاپتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر ہے، اور وہ ان کے بارے میں کسی قسم کی معلومات نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور آگاہ ضرور کیجیے اپنے کمنٹس کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ